پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم 175 کروڑ روپے میں بک گئی۔ ایف کے ایس نے پی ایس ایل کی نئی ٹیم کے لیے حیدرآباد کا چناؤ کیا۔ پاکستان سپر لیگ 11 میں 7ویں ٹیم حیدرآباد شامل۔ پی ایس ایل برانڈ ایمبیسڈر وسیم اکرم نے بولی ونر کا اعلان کیا۔ پی ایس ایل کی 2 ٹیموں کی نیلامی کے لیے شاندار تقریب، 9 خریداروں نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پی ایس ایل نے بیس پرائز 1 ارب 10 کروڑ روپے مقرر کی۔ بولی بڑھتے بڑھتے 175 کروڑ روپے تک جا کر رکی۔ علی ترین کی دستبرداری کے بعد بولی میں 9 پارٹیوں کی شرکت۔ 8ویں ٹیم کا انتخاب فیصل آباد، گلگت، سیالکوٹ، راولپنڈی، مظفر آباد میں سے ہوگا۔ پی ایس ایل کے اگلے ایڈیشن میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ تقریب کے آغاز میں ہانگ کانگ سپر سکسز جیتنے والی پاکستان ٹیم کو 1 کروڑ 85 لاکھ کی انعامی رقم دی گئی۔ رائزنگ ایشیا کپ جیتنے والے پاکستان شاہینز کو 9 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں کو انعامی رقم دی۔ بھارت میں انتہا پسندوں کی دھمکیاں اور آئی سی سی کی جانبداری، بنگلہ دیش بھارت میں کرکٹ ٹیم نہ بھیجنے کے فیصلے پر قائم۔ آئی سی سی ایک بار پھر بھارت کے ماتحت نظر آیا۔ آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کو خط مل گیا۔ خط میں آئی سی سی نے موقف اختیار کیا کہ بنگلہ دیش بھارت میں ہی میچز کھیلے۔ بھارت میں میچز نہ کھیلنے پر پوائنٹ سے محروم ہوں گے۔ بنگلہ دیش بھی بھارتی انتہا پسندی اور آئی سی سی کی ناانصافی کے سامنے ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے حالات کا درست اندازہ نہیں لگایا۔ بنگلہ دیش اپنے فیصلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خوارج کے لیے ہمسایہ ملک کی سپورٹ افسوسناک ہے۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ مارکہ حق میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بلوچستان میں امن کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ بلوچستان کی ترقی، استحکام اور عوامی فلاح کے لیے تعاون جاری رہے گا۔ وزیر اعظم سے گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی بھی ملاقات۔ گورنر ہاؤس بلوچستان میں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ قومی سلامتی کو لاحق خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ۔ افسران سے خطاب میں کہا فوج اعلیٰ معیار نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کو فروغ دے رہی ہے۔ پاک فوج جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو دورے پر فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت میں بہتری کے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ بھی کیا۔ فوجیوں کو فراہم کی جانے والی کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے سی ایم ایچ لاہور میں قائم جدید ہائی کیئر سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی دفاعی قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز کمانڈر رائل سعودی ایئر فورس اور جنرل فیاض بن حمید الرولی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مستقبل کے دفاعی اشتراک پر تبادلہ خیال۔ بین الاقوامی اور 2 طرفہ مشقوں کے ذریعے فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی قیادت نے اسپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اے آئی صلاحیتوں میں دلچسپی دکھائی۔ سعودی دفاعی قیادت نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کی تعریف کی۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں اہم آپریشن، 4 دہشت گرد گرفتار۔ ساجد نامی دہشت گرد پنجگور سے تربت اسلحہ منتقل کرنے کے دوران پکڑا گیا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد۔ کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ گرفتار دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے۔ ایک دہشت گرد جہانزیب مہربان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد جہانزیب فتنہ الہندوستان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔
خاران کے رہائشی دہشت گرد سرفراز کو پولیس کی ریکی کرنے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ چوتھے دہشت گرد بیزل کو بھی ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری حمزہ شفقات کہتے ہیں گزشتہ 3 مہینوں سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی، ہر ضلع میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ادارے کی شاخیں بنائی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ویزا سیمیا قیادت کی ملاقات۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر حکومت اور ویزا سیمیا کا اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ڈیجیٹل پیمنٹس اور مالی شمولیت حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ IMF پروگرام کے تحت معاشی استحکام میں پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ سرکاری ادائیگیوں کو ڈیجیٹائز سے شفافیت اور کارکردگی بہتر ہوگی۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام اور ادائیگی نظام میں اصلاحات جاری ہیں۔ ویزا حکام کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں کی نگرانی وزیراعلیٰ خود کر رہی ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کے منصوبوں کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا وزیراعلیٰ پنجاب نے اسکالرشپ کا پروگرام شروع کیا، بچیوں کی بڑی تعداد اسکالرشپ حاصل کر چکی ہے۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی پر PTI کو جلسے کی اجازت نہ ملی۔ سندھ حکومت کا سرکاری پروٹوکول دینے کا اعلان، جلسے کی اجازت سے انکار۔ ذرائع انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے سبب عوامی جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کا عوامی اجتماع کے لیے متبادل آپشنز پہ غور۔ کراچی بھر سے کارکنان اور عوامی قافلوں کو مزار قائد کے اعتراف طلب کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ KP کے مزار قائد حاضری کے بعد عوام سے خطاب کا امکان ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور کے لیے روانہ۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ روانہ ہوا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان 3 روز تک لاہور میں قیام کرے گی۔ محمود اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں آئے، آئین بچانے نکلے ہیں۔ ملک ہماری وجہ سے ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے۔ فروری میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے راہ ہموار۔ وفاقی حکومت نے 5G اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پالیسی جاری کر دی۔ ملک میں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 15 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ وفاقی حکومت کی PTA کو شفاف اور مسابقتی نیلامی کرنے کی ہدایت۔ 2014 سے 2021 تک مختلف بینڈز میں اسپیکٹرم نیلام ہو چکا۔ 700 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی بنیادی قیمت $65 لاکھ فی میگا ہرٹز مقرر۔ 1800 اور 2100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی قیمت $1 کروڑ 40 لاکھ فی میگا ہرٹز ادا کرنا ہوں گے۔ موجودہ موبائل آپریٹرز اور نئے سرمایہ کار نیلامی میں حصہ لے سکیں گے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ، 37 سالہ خاتون ہلاک۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکاروں نے گاڑی کو روکا، سامنے کھڑے اہلکار نے خاتون پر فائرنگ کر دی۔ رینی نکول گڈ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں۔ واقعے کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی وفاقی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں۔ واقعہ میناپولس شہر میں پیش آیا۔ میئر میناپولس نے کہا کہ ICE افسر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کی جان لی۔ منیسوٹا کے گورنر ٹم والز کہتے ہیں وفاقی کارروائیاں عوامی حفاظت کے لیے خطرہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کے لیے ڈیموکریٹ زیر انتظام شہروں میں وفاقی ایجنٹس تعینات کر رکھے ہیں۔ امیگریشن افسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی، خاتون نے افسر کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا خاتون مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ICE افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اقدام کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ بولی امیگریشن حکام کی کارروائیاں شرمناک ہیں۔ امریکی خاتون کے قتل پر گہرا صدمہ ہوا، خاتون کے سر میں گولی مار دی گئی۔ یہ قانون نافذ کرنا نہیں، ریاستی تشدد ہے۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ کمیونٹیز کی حفاظت کی بجائے شہریوں کے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔
मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की भी वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा न्यूयॉर्क तारकीन वतन के हकूक़ के साथ खड़ा है, IC हुकाम के छापे गैर कानूनी हैं। कैरिबियन समंदर में दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने। अमरीकी फौज ने 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज भी अपने ऑयल टैंकर्स को ना बचा सके। अमरीकी और रूसी बहरिया ने आमने सामने होने के बावजूद तसादम से गुरेज किया। दूसरी जानिब बरतानिया का रूसी ऑयल टैंकर जब्त करने के अमरीकी ऑपरेशन में शामिल होने का एतराफ़। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने कहा कि जहाज़ 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे तक ताक़ुब के बाद कब्जे में लिया गया। कब्जे से कबल अमेरिका ने बरतानिया में फ़ौजी मशक़ें की। उधर रूस ने अमरीकी कब्जे को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि किसी को हक नहीं दूसरी रियासत के जहाज़ों को आलमी पानियों में ताकत से रोके। अमरीका जहाज़ के रूसी अमले की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाए। वेनेजुएला से चीन, रूस, क्यूबा और ईरान का सफाया करे। अमेरिका ने कायम मुकाम वेनेजुएलियन सदर के सामने 3 मुतालबात रख दिए। कहा कि वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से ताल्लुकात खत्म करने होंगे। इन ममालिक के साथ इक्तसादी रवाबित भी मुनक़ता करने होंगे। वेनेजुएला तेल की पैदावार में सिर्फ अमेरिका के साथ शराकत दारी करेगा। मुतालबात पूरे ना होने तक वेनेजुएला तेल की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। दूसरी जानिब वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमरीकी ऑपरेशन में 100 अफराद हलाक हुए, जिनमें वेनेजुएला के फौजी, सिक्योरिटी स्टाफ और क्यूबन एहलकार शामिल हैं। सदर मादोरो भी जख्मी हुए। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। गुस्ताव पेट्रो का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन जाने का ऐलान। कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। सदर ट्रंप ने भी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा गुफ्तगू खुशगवार थी। दूसरी जानिब अमरीका में सदर ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की बाज़गश्त होने लगी। सेनेट में जल्द डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने के लिए वोटिंग होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इख्तियारात कम करने का मकसद ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोई एकतरफा कोशिश को रोकना है। अमरीकी सदर को फौजी इस्तेमाल के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। ईरान में जारी महंगाई के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आने लगी। मुजाहिरीन की फायरिंग से मजीद 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। 12 रोज़ में अमवात की तादाद 38 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहरे ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल गए। ईरान के 348 मकामात पर मुजाहरे जारी। 2217 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया।